نبی کریم علیہ السلام سے زیادہ ڈسپلنڈ آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جب چلتے تھے نا تو بہت تیز چلتے تھے، اور آج کل کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو تیز چلتا ہے، جس کی برسک واک ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز میں جو سیرت پڑھتے ہیں نا، اس کو ایز اے ہسٹری پڑھتے ہیں۔ ایک عورت کے پاس 50 مرد جاتے تھے، امیجن، اتنی بے حیائی تھی، زنا عام تھا، شادی کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، جس طرح آج ہو رہا ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، لیکن آپ دیکھو الٹا ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں راہ چڑھتی لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک۔ آپ کسی بھی اس ادارے میں چلے جاؤ نا حکومتی، اس سے پوچھو رشوت لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کہے گا استغفر اللہ، مرنا نہیں ہے کیا؟ اور پھر دل سے کام کراؤ تو کہے گا جی وہ مٹھائی کے پیسے نہیں دیے آپ نے۔ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں۔ سو کالڈ دوست نہیں ہوتے، یہ دشمن ہوتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں۔ یار دیکھا ہے یہ آج کل کے بچے جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں، آج کل کے بچے جو ہے نا بیچارے ڈپریس ہو چکے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے بھی تو اتنے نبی آئے، تو پھر جہالت کیوں تھی؟ ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج جہالت کیوں ہے؟ اس وقت لوگوں نے دوسروں کو خدا بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی میں سر سے بات کر رہا تھا تو سر ایک بات کہہ رہے تھے کہ وائز جتنی بھی کیریکٹر، اخلاقیات، ڈسپلن ہے، وہ ہم کو اس وقت ان ملکوں میں زیادہ نظر آتی ہے جہاں پر کہ اسلام نہیں ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ہمیں کیریکٹر بھی سکھاتا ہے، ڈسپلن بھی سکھاتا ہے۔ تو وائی از اٹ؟ سو سمپل آنسر از کہ ہم اپنی ٹریڈیشن کو بھول گئے اور کسی اور نے ہماری ٹریڈیشن کو لے لیا۔ لیکن ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ لوگ ترقی کر گئے اور ہم لوگ پیچھے رہ گئے۔ یہ ساری کی ساری ڈسپلن، یہ سب کا سب اخلاقیات، یہ اصل میں ہمیں 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا۔ لوگ آج ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں کہ جی ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کے لیے آپ کو یہ چاہیے 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 چاہیے، لیکن وہ ساری کی ساری جو ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی کمپوننٹس ہیں وہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہماری پرسنل گروتھ، فائنینشیل اسٹرگل، کیونکہ ہمارا سارے کا سارا فوکس جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ چیز پیسے کتنے کمائے۔ سکسیس کرائٹیریا آج کل وہ صرف پیسہ رہ گیا ہے، لیکن اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فائنینسز، اٹس اباؤٹ دا ہول لائف، پوری زندگی کا تعلق ہے۔ ریلیشن شپس، ہمارے گھروں میں کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن شپس کتنے خراب ہے۔ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس فار ایگزامپل، کئی بچے بتاتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس لڑتے رہتے ہیں آپس میں۔ اب اس گھر کے اندر کوئی سکون ہوگا جس کے اندر پیرنٹس لڑتے رہیں، پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ریلیشن شپس ٹھیک نہ ہو؟ تو اس پیسے کا کیا فائدہ جس کے اندر ریلیشن شپس خراب ہو، جس میں دل میں سکون نہ ہو؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ انسان کی جو پرسنل گروتھ ہے، اس کی جو ہولسٹک اپروچ ہے، پوری کی پوری زندگی کا جو تعلق ہے، وہ ان سب باتوں پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ جو لوگ، جو ملک آج ترقی کر گئے، جس ڈسپلن اور جس کیریکٹر کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں آؤٹ ورڈلی، وہ سارے ہمارے ٹریڈیشن کا حصہ ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہم لوگ نہیں سوچ رہے، ہم لوگ صرف ان کی اگین اکنامک گروتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، لیکن ہم ان کی اندر جا کے نہیں دیکھ رہے، جیسے میں بھی بات کر رہا ہوں۔ ہم ان کی بھی ایک ہولسٹک گروتھ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے صرف آؤٹ ورڈ کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے ٹھیک ہے کچھ ڈسپلن کو اپنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کی اکنامک گروتھ ہوئی، لیکن جو ان کی مورل ڈسٹرکشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے جو میں بات ابھی کر رہا تھا، ان کی ریلیشن شپس خراب ہو چکے ہیں، ہر چیز ان کی تباہ و برباد ہو چکی ہے اندر سے۔ لیکن ہمارے دین کے اندر جو ہماری ویلیوز ہیں بچوں، وہ ہمیں، جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا، اوور آل ہماری گروتھ کے لیے ہمارے وہ پرنسپلز دیے گئے ہیں، ہماری اکنامک گروتھ کے لیے، ہماری
ریلیشن شپس ڈیولپمنٹ کے لیے، ہماری ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے، ہماری فزیکل گروتھ کے لیے، ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے، ہر چیز کے پرنسپلز ہیں ہمارے دین کے اندر. انفارچونیٹلی ہم نے بچوں اپنے دین کو سیکھا نہیں ہے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن ایک دفعہ کور ٹو کور پڑھا، شروع سے لے کر آخر تک، سورۃ الفاتحہ سے سورۃ الناس تک ایک دفعہ؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں پڑھا. تھینک یو، جزاک اللہ، کم از کم آپ لوگوں نے سچ تو بولا، کیونکہ سچ بولنے والے لوگ بھی بہت کم ہے نا. چلے، کس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، ان کے بایوگرافی کو کور ٹو شروع سے لے کر آخر تک اس کو پڑھا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. سیریسلی اسلامک اسٹڈیز میں بھی نہیں پڑھاتے ہیں، سب پڑھا ہے کور ٹو کور، پیدائش سے لے کر وصال تک. اوکے، ویری گڈ. لیکن ایک مسئلہ ہے اس کے اندر. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلامک اسٹڈیز میں جو سیرت پڑھتے ہیں نا، اس کو ایز اے ہسٹری پڑھتے ہیں. ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ 3 ہجری میں کیا ہوا، 4 میں کیا ہوا، 5 میں کیا ہوا، 7 میں کیا ہوا، غزوہ بدر کب ہوئی، غزوہ خندق کب ہوئی، غزوہ احد کب ہوئی، غزوہ تبوک کب ہوئی. لیکن کیا ہم نے کبھی اس کو ایسے پڑھا ہے کہ غزوہ تبوک کا لیسن کیا تھا، غزوہ بدر میں ہوا کیا تھا، اس کا لیسن کیا تھا، غزوہ احد میں اتنا نقصان کیوں ہوا مسلمانوں کو، غزوہ خندق میں کیا ہوا؟ اس لیے یہ اتنا ضروری ہے بچوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے. یعنی ان ادر ورڈز کہ ان کی زندگی کو تم نے کاپی کر کے اپنے اندر پیسٹ کرنا ہے، تب تم کامیاب انسان بنو گے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو ان کی زندگی کو کاپی پیسٹ کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کے سارے جو واقعات ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ اس لیے ہوئے تاکہ ان میں سے ہم لیسنز ڈرائیو کریں اور اپنی زندگی میں ان سارے لیسنز کو اپلائی کریں. کیونکہ ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جو کچھ ہوا، ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پاورٹی بھی آئی، فقر بھی آیا، فاقہ بھی آیا. تو جو لوگ جن کے پاس فائنینشلی اسٹرگل کرتے ہیں، ہمیں ان کی زندگی سے دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس سچویشن میں کیسے رسپونڈ کریں، کیسے بیہیو کریں. نبی کریم علیہ السلام کے پاس مال بھی آیا، اب مال میں انہوں نے کیسے رسپونڈ کیا. کسی کے پاس زندگی میں مال آ جائے تو ان کی زندگی سے ہمیں سیکھنا پڑے گا. نبی کریم علیہ السلام کیسے ہسبینڈ تھے، کیسے والد تھے، کیسے بیٹے تھے، کیسے بھائی تھے، کیسے کمپینین تھے. آپ سب کلاس میں اکٹھے ہوتے ہو، ہاؤ واز ہی ایز اے کمپینین. یہ سیکھنا پڑے گا بچوں. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور جو اس میں پاس ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا. لیکن ہم لوگ اپنی ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، اپنے بورڈز کی تیاری کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں؟ اگر ہم نے قرآن بچوں نہیں پڑھا اور سیرت کو اس طرح سے نہیں پڑھا کہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں، تو ہم تیاری نہیں کر رہے، ہم اس آخرت کے امتحان کی تیاری نہیں کر رہے ہیں. تو میں اس لیے آیا ہوں کہ صرف ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ بچوں ہمیں نا اس کی تیاری کرنی ہے. وی ہیو ٹو. ہم سب کے سب ایک دن اس ایگزامینیشن ہال سے چلے جائیں گے، رائٹ؟ جس ایگزام کتنے گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے آپ لوگوں کا؟ 2 گھنٹے 40 منٹ کا. اگر کوئی 45 منٹس ٹو 2 گھنٹے 45 منٹ میں لکھنا چاہے تو لکھنے دیں گے؟ اس کو نہیں لکھنے دیں گے نا، کہیں گے بس پینس ڈاؤن، سارے اپنے پیپرز الٹے کر دو، اور کوئی ایگزامینر آئے گا اور پیپرز کلیکٹ کر لے گا. بالکل لائک وائز، ایگزیکٹلی لائک دیٹ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ امتحان ہے، اور جب اس امتحان کا وقت بھی اور ہو جاتا ہے تو لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. ایک مومنٹ بھی زیادہ نہیں دیا جائے گا، نہ اس سے کم ہوگا. یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 2 گھنٹے 40 منٹ کا ایگزام ہے تو 2 گھنٹے 39 منٹ 39 منٹس میں آپ کو کہیں گے جی ختم. یہ بھی نہیں ہوگا. لیکن نہ ہی 41 منٹس ہوں گے. قرآن ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زندگی اس لیے دی ہے تاکہ تمہارا امتحان لوں میں. ٹیسٹ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے کہ تم میں سے سب سے اچھے ایکشن، سب سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اور اچھے ایکشنز کی ڈیفینیشن بچوں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور قرآن کی گائیڈنس ہے. بچوں یہ اس کا سپلیمنٹری بھی نہیں ہے. ابھی سر بتا رہے تھے کہ آج سیکنڈ ایئر کے بورڈز کا سپلیمنٹری ایگزام ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ جو نہیں پاس کر پائے یا کوئی لوگ جو گریڈز امپروو کرنا چاہتے ہیں وہ سپلیمنٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا تو کوئی سپلیمنٹری ایگزام بھی نہیں ہے بچوں. There's no supplementary exam. ایک دفعہ ایگزام کا ٹائم پورا ہو گیا and that's it. اس کے بعد کوئی سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہے. یا پاس ہے یا فیل ہے. تو پھر اس کی تیاری کیسے کریں اور کب کریں؟ اور اس کی تیاری ہے کیا؟ تیاری تو میں نے بتا چکا ہوں کیا ہوں. کورس سلیبس میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کی تیاری کا طریقہ صرف اور
صرف ایک ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ بچوں وہ ساری کی ساری زندگی ہم نے کاپی کرنی ہے اور پیسٹ کرنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ڈسپلنڈ آدمی کوئی بھی نہیں تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے نا تو بہت تیز چلتے تھے، ان کی رفتار تیز تھی. اور آج کل کے سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو تیز چلتا ہے، جس کی برسک واک ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی گول ہوتا ہے، کوئی پرپز ہوتا ہے، کوئی پرپز آف لائف ہوتا ہے اس کا. اس لیے اس بندے کی جو چلنا ہے نا وہ تیز ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ ایک ایم کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے کہ مجھ کو یہاں جانا ہے اور اس وقت پہنچنا ہے اور جلدی پہنچنا ہے. ایسے آرام سے نہیں چلتا وہ بندہ جس کے دماغ کے اندر کوئی ایم اور کوئی گول ہوتا ہے زندگی کا. کیا ہم میں سے کسی نے بھی اپنی زندگی کا کوئی گول بنایا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ ریز آف ہینڈز. کوئی تو ہوگا یار. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ. ویری گڈ. کیا ایم ہے، کیا پرپز ہے آپ کی زندگی؟ جرنلسٹ بننا. کیا بننا؟ جرنلسٹ بننا پاکستان میں. واو ماشاءاللہ. آپ کا کیا ہے بیٹا؟ بزنس مین بننا ہے. اوکے ویری گڈ. اور کوئی آپ میں سے کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ کوئی اور بتائیں جی بیٹا. گرافک ڈیزائنر. اوکے بہت اچھی بات ہے. اب آپ سب لوگوں کے جو ایمز ہیں، جو گولز ہیں ماشاءاللہ، ایٹ لیسٹ اٹس گڈ کہ آپ کے دماغ کے اندر کوئی کلیئرٹی ہے، جو کہ بہت اچھی بات. ٹو اسٹارٹ وتھ کوئی کلیئرٹی ہونا دماغ کے اندر، یہ بہت اچھی بات ہے. ایز اپوز ٹو کہ رینڈم دیکھا جائے گا تو آپ ایک پرپز کے ساتھ آگے بڑھتے ہو. لیکن اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کو محنت کرنی پڑے گی. لیکن ایک اور سوال ہم اپنے آپ سے کریں گے کہ اچھا ہم جرنلسٹ بن جائیں، ہم گرافک ڈیزائنر بن جائیں، ہم بزنس مین بن جائیں یا کچھ بھی اور بن جائیں، دین واٹ؟ ہم نے اس کے بعد سوچا پھر کیا ہوگا؟ پیسے آئیں گے، پھر کیا کرو گے؟ شادی. پھر کیا ہوگا؟ ایک گاڑی خریدیں گے زبردست، گھر بنائیں گے، اور کیا ہوگا؟ بچے ہوں گے، وہ بڑے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر مر جائیں گے. پھر وہ بزنس کہاں جائے گا؟ پھر وہ گرافک ڈیزائننگ کدھر جائے گی؟ پھر وہ جرنلزم کدھر جائے گی؟ ہم یہ سب کچھ سوچتا ہے نا. تو اس لیے ہمارا جو گول، ہمارا ویژن ہے بچوں، وہ صرف محدود نہیں ہونا چاہیے ہماری زندگی تک کہ ہم مر جائیں گے. اصل میں یہ جو ڈیتھ ہوتی ہے نا، یہ فزیکل ڈیتھ ہوتی ہے، بس ہماری روح نہیں مرتی. ہماری روح کو کیا ہوگا؟ چلی جائے گی ایک اور عالم کے اندر، ایک اور دنیا کے اندر، ایک اور عالم جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہاں رہے گی تھوڑی دیر کے لیے، پھر ایک قیامت آئے گی اور ہماری روح جو ہے وہ آخرت کی طرف چل پڑے گی ہمیشہ کے لیے. ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. تو ہمارے بچوں جو ویژن، جو ہمارے گولز ہیں، اس کے لیے ہم کو وہ بھی سوچنا ہے کہ نہیں سوچنا. تو کیا کریں؟ جرنلزم نہ کریں، گرافک ڈیزائننگ نہ کریں، بزنس نہ کریں. ہاں بچہ. لیکن کیا کریں ساتھ ساتھ؟ کیا بچہ؟ دین کی تعلیم بھی سیکھیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن انہی ساری چیزوں کو جو ہم کریں گے، اس میں اپنی انٹینشن ٹھیک کر لیں گے. نیت یہ کریں گے کہ ہم نے جرنلزم کریں گے تو ہم کس طریقے سے کوئی ایسا کام کریں جو کہ انسانیت کو فائدہ دے جائے. ہم گرافک ڈیزائننگ کریں اگر تو ہم ایسا کام کریں جو کہ ایک اوور آل ہیومینٹی کو فائدہ دے کے جائے. اور ہیومینٹی کو فائدے کی نیت میں نے یہ کرنی ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کی میں خدمت کروں گا تو اللہ کی رضا ملے گی، اور وہ اللہ کی رضا ہی تو میری آخرت کا ذخیرہ ہے. بزنس کریں گے، پیسے کمائیں گے، میں لوگوں پہ خرچ بھی کروں گا، چیریٹی بھی کروں گا. ہو سکتا ہے میرا بزنس گرو کرے تو میں لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکوں گا، کسی کا گھر چلے گا. کتنی اچھی نیت ہے. اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے بچوں. ہم لوگ آخرت کے لوگ ہیں. دنیا تو آپ نے کہا ختم ہو جائے گی نا، مر جائیں گے ایٹ دا اینڈ آف دا آل آف اٹ. اور یہ بھی نہیں پتا کہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے مر جائے کہ جرنلزم سٹارٹ کرنے سے پہلے چلے جائیں. اٹ کین ہیپن ایز ویل، ازنٹ اٹ؟ کس نے کہا کہ بوڑھے ہو جائیں گے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. ابھی میں تقریباً 2 مہینے پہلے انگلینڈ میں تھا تو مجھے ایک دن میں 3 لوگ ایسے ملے، یا 3 کیسز ایسے ملے جس میں ایک کی بیٹے کی ڈیتھ 21 ایئر سے ہو گئی، ایک کی 24 کی، ایک کی 26 کی. ایک دن میں. رات کو سوئے، صبح اٹھے ہی نہیں. نوجوان بچے. تو بوڑھا ہونا تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جیسے کہا نا، ہر ایک کا ایگزام ٹائم لکھا ہوا ہے. ہر ایک کا ایگزام ٹائم لکھا ہوا ہے. 1 منٹ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. جب ٹائم ہوگا تو کہے گا پیپر سبمٹ کر دو، بس دیٹس اٹ. تو اس کا یہ مطلب ہوا بچوں، ہم جرنلزم کی سٹارٹ کا انتظار بھی نہیں کر سکتے. ہمیں یہ تیاری آج کرنی ہے، ہر روز کرنی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پرپس تھا، ایک ویژن تھا، اور وہ ویژن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سب لوگوں کو سکھانا ہے کہ اللہ ایک ہے. لوگ شرک کرتے تھے، ان کو سکھانا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. ان کا پرپس تھا کہ وہ جو جہالت میں لوگ پڑے ہوئے تھے، اس جہالت سے لوگوں کو نکالنا تھا. کیا کرتے تھے اس زمانے میں لوگ؟ تو بتائیں. بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. جسٹ امیجن، اتنے سفاک ظالم لوگ تھے. ظلم تھا ان کے اندر. لڑکی کی عزت نہیں تھی. اور کیا کرتے تھے؟ بتوں کو پوچھتے تھے، شرک کرتے تھے، اور کوئی چیز. ایگزیکٹلی ماشاءاللہ. لڑائی جھگڑا، قتل، جنگیں،
خون نسل در نسل. اور کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے، یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے. مہمان نواز بہت تھے، بہادر بہت تھے. یہ ایک پورا ڈفرنٹ ٹاپک ہے، بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ایکچولی. ان کے اندر یہ سب چیزیں تھی، ظلم تھے، ظالم تھے، مشرک تھے، لیکن ان کے اندر جو ہے نا وہ اچھائی بھی تھی. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مشرکین مکہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کو ٹھیک کر کے ان کو مسلمان کر دیا. لیکن ایک اور قوم بھی تھی، مدینہ منورہ میں تھی، وہ یہودی قوم تھی. ان کے اندر ساری اندر کی برائیاں تھی، حسد تھا، جھوٹ تھا. ان میں سے اکثر مسلمان نہیں ہوئے. یہ ایک ڈفرنٹ ٹاپک ہے کہ کون سے گناہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. یہ جو اندر کے گناہ ہیں نا، باطن کے، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. جو انسان اندر جیلس ہو، حسد ہو، تکبر ہو، ایروگنس ہو، بغض ہو، نفرت ہو، یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اس میں گائیڈنس ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اینی وے میں اس ٹاپک پہ بھی نہیں جا رہا، لیکن تھینک یو. مشرکین مکہ بہت صاف لوگ تھے، صاف گو لوگ تھے، بہادر لوگ تھے. بے حیائی تھی ان کے اندر. ایک عورت کے پاس 50 مرد جاتے تھے. امیجن، اتنی بے حیائی. زنا عام تھا، شادی کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں، بہت تھوڑا سا تھا. اس سارے دور کے اندر اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ ان کو توحید سکھائیں، شرک سے نکالیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اس سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت پر لگائیں، اور ان لوگوں کو وہ انسان بنائے جو اچھے انسان ہوتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا ویژن تھا. آخری حج پہ جب فتح مکہ ہو گیا، بہت لوگ مسلمان ہو گئے. آخری حج پہ کتنے لوگ تھے؟ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. ماشاءاللہ، ویری گڈ. 1 لاکھ، ایک بندہ شروع ہوا تھا اکیلا. کیسے ویژن کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری بچوں. ان سے زیادہ سکسیسفل انسان کوئی نہیں تھا زندگی دنیا میں. ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سکسیسفل آدمی نہیں آیا بچوں. ان کے بارے میں غور سے پڑھو. جس نے سکسیس، کامیابی حاصل کرنی ہے دنیا میں، ان کی سیرت کو غور سے پڑھنا پڑے گا کہ یہ سکسیس. اور چونکہ مشن اکمپلشڈ، ویژن کی تکمیل ہو گئی ہے نا، تو آخری حج کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم سب تک پہنچا دیا؟ اب سوچو، 1 لاکھ بندے سے زیادہ، سب نے کہا بے شک پہنچا دیا. اب سوچو کیا ایک آواز آئی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی شہادت ایسے کی، اللہ مشہد، اللہ مشہد، اللہ مشہد. اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا. یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا. اور جب مشن اکمپلش ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی، تھوڑی دیر بعد ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا، کیونکہ مشن اکمپلشڈ، کام ہو گیا. یہ زندگی کہ زندگی میں ایک ویژن ہو، ایک مشن ہو، اور اس کی تکمیل کے لیے انسان اپنی زندگی کھپا دے. بچوں، یہ زندگی ہے. یہ تھوڑی بیٹھ کر سوشل میڈیا پہ براؤزنگ کرتے رہیں، ریلز پہ ریلز پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، شارٹس پہ شارٹس پہ شارٹس دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے. یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے. از اٹ لائف؟ پھر زندگی میں کچھ کر نہیں پاتے ہیں تو پھر کس کو بلیم کریں؟ قسمت کو نہیں بچے، اپنے آپ کو بلیم کریں نا. کرتے قسمت کو بلیم ہے، لیکن اصل میں کرنا چاہیے اپنے آپ کو. میں نے ڈسپلن لائف ہی نہیں گزاری، میں نے کوئی ویژن ہی نہیں بنایا، میرا کوئی مشن ہی نہیں ہے. میں تو بیٹھ کے بس براؤزنگ کر رہا ہوں، اسکرولنگ کر رہا ہوں. تو بچوں، ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی اللہ ہمیں ترقی دے اور اس سے زیادہ ہمیں آخرت میں کامیابی ہو. یہ ہم لوگوں کا گول ہونا چاہیے، یہ ہمارا ویژن ہونا چاہیے، ہم سب کا، نو ایکسیپشنز. کیونکہ جیسے میں نے کہا، جنت اور جہنم کا فیصلہ اسی پہ ہوگا. سکسیس کرائٹیریا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے نا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ اسی کے پیچھے پڑتے رہو کہ صرف گرافک ڈیزائننگ کرو اور جرنلزم کرو اور بزنس کرتے رہو، پیسے کماتے رہو اور آخرت کو بھول جاؤ. یہ مت کرنا. یہ کرنا ضرور، لیکن ایک انٹینشن کے ساتھ کہ مجھے آخرت کمانی ہے. اس میں کیا ہوگا؟ ہم اپنے پرنسپلز کو بھی ٹھیک کریں گے. مثال کے طور پہ سود نہیں لیں گے. بزنس کر رہے ہیں ہم، سود پہ قرضہ نہیں لیں گے بینک سے، کیونکہ سود کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے. ہم سود پہ قرضہ نہیں لیں گے. ہم بزنس کریں گے تو ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. ایسا نہیں کریں گے مثال کے طور پہ میں نے کوئی پروڈکٹ بنائی اور پروڈکٹ جو ہے بیکار ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار اس سے اچھی پروڈکٹ کوئی نہیں ہے. یہ نہیں کروں گا. گاڑیوں کا کاروبار مثال کے طور پہ کسی نے کیا تو میں بتاؤں گا کہ دیکھو اس کے اندر یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے، یہ ایشو ہے. خریدنی ہے تو خرید لو، نہیں خریدنی تو کوئی بات نہیں ہے. دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو، کیونکہ میں آخرت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ گرافک ڈیزائننگ اگر میں کروں گا تو وہاں پہ لڑکیوں کی تصویریں نہیں بناؤں گا، کیونکہ میں کمپرومائز آخرت کے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کروں گا. جرنلزم کروں گا تو تحقیق کر کے خبر دوں گا. جس طرح آج ہو رہا ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے
سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتا ہے. میں یہ نہیں کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دیں بغیر تحقیق کے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, اس سے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ادھر سے ہم خبر سنتے ہیں, ادھر آگے کر دیتے ہیں. تو میں جرنلزم میں یہ نہیں کروں گا. میں وہی کروں گا لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرت. آخرت کو کمپرومائز نہیں کروں گا, کیونکہ ان ریالٹی جو سکسیس ہے وہ کیا ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں, جہنم سے بچ جاؤں. اور دنیا میں یہ جو ہمیں اٹریکشنز ہیں, پیسہ پیسہ پیسہ, گاڑی گھر, ضرور کمائیں, ضرور پیسہ کمائیں, گاڑی بھی لیں, گھر بھی لیں, نو پرابلم ود دیٹ, لیکن اگین ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آخرت. سمجھ میں آ رہی ہے بچوں؟ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے انٹیلیجنٹ بچے ہو اور مجھے امید ہے کہ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے باتیں. تو بچوں ڈسپلن پیدا کرو اپنی زندگی میں, لیکن اس کے لیے سٹارٹ کرنا پڑے گا ایک ویژن سے کہ میں زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی ہمارا مشن ہے جو آج ہم کر رہے ہیں یا لانگ ٹرم ویژن ہے, دیٹ ول بی بیسڈ آن کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں. اور اللہ دنیا میں کامیابی خود ہی دیتے ہیں, کیونکہ یہ پرنسپلس ہمیں دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب ہم ڈسپلن ہوں گے تو اس کے لیے اپنے ٹائم کو پراپرلی مینج کرنا پڑے گا سارے دن کو. جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ بیٹھے نہیں رہیں گے اسکرولنگ کرتے ہوئے. نمبر 1 ٹائم ضائع ہو رہا ہے. نمبر 2 کیا ہو رہا ہے؟ جو اسکرولنگ کر رہے ہیں اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں؟ عام طور پہ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں, جنرلی بے حیائی کی چیزیں دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا, اچھی چیزیں تو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں بدقسمتی سے. سوشل میڈیا ایک بہت پاورفل ٹول ہے, اس سے بہت خیر بھی پھیل سکتی ہے, لیکن شیطان نے جس طریقے سے اس ٹول کو یوز کر کے مجھے اور آپ کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بدقسمتی سے چونکہ ہم نے آخرت کے پرنسپلز جو ہیں, کامیابی کے پرنسپل, ان کو کمپرومائز کر دیا ہے. لوگ بے حیائی کی چیزیں دیکھی جا رہے ہیں. قرآن کا پرنسپل کیا ہے؟ قرآن کا پرنسپل یہ ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ وہ لوگ, وہ لڑکے جن کے دلوں میں ایمان ہے, ان کو آپ کہہ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. قرآن کہتا ہے بے حیائی کی چیز مت دیکھیں. ایک لڑکی جا رہی ہے سڑک پر تو اس کو اوپر سے نیچے تک مت دیکھیں, اس کی عزت کریں. بے حیائی مت دیکھیں, اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. قرآن کہہ رہا ہے ہم سے, میرے اور آپ سے. لیکن آپ دیکھو الٹا ہو رہا ہے. دیکھ رہے ہیں راہ چڑھتی لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اوپر سے نیچے تک, اس سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور اسی لیے ان لڑکیوں کی عزت نہیں کر رہے کیونکہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں آن لائن. پھر کسی لڑکی کی کہاں عزت؟ وہی بات ہم کر رہے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے کیونکہ لڑکی کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. آج بھی لڑکیوں کی عزت نہیں کرتے ہم لوگ, جبکہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے. دی ہے کہ نہیں دی؟ سب سے زیادہ قابل عزت ہماری زندگی میں کون ہے؟ کون ہے سب سے زیادہ؟ ماں ہے, جو کہ ایک عورت ہے. نمبر 2 ماں ہے. نمبر 3 بھی ماں ہے. نمبر 4 باپ ہے. 3 درجے ماں کو پھر باپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, پتہ ہے آپ مردوں کے اچھائی کا کرائٹیریا کیا بتایا ہے؟ انہوں نے کہا خیرکم لأہلہ, تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. اور پھر فرمائی میری سنت ہے وانا خیرکم لأہلی, میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. میری سنت ہے یہ, اس کو فالو کرو. یہی ہم بات کر رہے تھے, گھر کے اندر بدقسمتی سے ہسبینڈ وائف, میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے, اس لیے کیونکہ انہوں نے دین کو پڑھا ہی نہیں ہے, سنت کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو بچوں اس اپنی نظروں کو کنٹرول کرو, نظروں کو قابو کرو. اپنی بیوی کی عزت بھی نہیں کرو گے, اپنی ماں کی عزت نہیں کرو گے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے. تو جب ہم کسی کی بیوی بہن بیٹی کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی بھی, میری بھی تو بیٹی ہے, میری بھی تو ماں ہے, میری بھی تو بہن ہے, میری بھی تو بیوی ہے, پھر اس کی عزت کیسے ہوگی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں, یہ ہمارا دین ہے. تو بچوں ہم سب ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, یہ ڈسپلن کا حصہ ہے. ڈسپلن ڈز ناٹ اونلی مین کہ میں صبح سے لے کر رات تک زندگی کیسے گزاروں, اپنا وقت کیسے گزاروں. ڈسپلن کا یہ بھی مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو مینج کیسے کروں, کنٹرول کیسے کروں اپنے آپ کو, یہ بھی تو ڈسپلن ہے. اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کا مطلب ہے اپنی آنکھوں کو ڈسپلن کرنا, اپنی زبان کو ڈسپلن کرنا. میں کیا بولوں؟ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ نہیں بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. پھر کیوں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے یار؟ آپ کسی بھی اس ادارے میں چلے جاؤ نا حکومتی, اس سے پوچھو رشوت لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے, کہے گا استغفر اللہ, مرنا نہیں ہے کیا؟ اور پھر اس سے کام کراؤ تو کہے گا جی وہ مٹھائی کے پیسے نہیں دیے آپ نے, اسے کہا یہ رشوت نہیں ہے, وہ کہے گا نہیں یہ تو مٹھائی ہے. سب کو پتہ جھوٹ بولنا حرام ہے, ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. غیبت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا, ایسی بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چلے گا تو اس کو برا لگے گا. یہ ہے غیبت کی ڈیفینیشن. کیا ہم لوگ غیبت سے بچے ہوئے ہیں؟ الغیبت اشد من الزنا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت زنا سے زیادہ سخت جرم ہے. زنا چھوٹا جرم ہے اللہ کی نظر میں, غیبت بڑا ہے. لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, بولنگ ہوتی ہے,
ہے نا بچوں. تھوڑے سے ہم لوگ سینئر ہو جاتے ہیں تو بچوں چھوٹوں کی بلنگ کرتے ہیں, ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو تکلیف دیتے ہیں. بچوں اس زبان کو بھی تو ڈسپلن کرنا پڑے گا نا. یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں. ہمارے دین کے اندر ہر ایک کی عزت ہے, رسپیکٹ ہے. آپ سب کی رسپیکٹ ہے. ایک ایک انسان جو یہاں بیٹھا ہے اور جو باہر ہے, اس ہر ایک کی اللہ نے عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان آدم کی اولاد کو اکرام دیا ہے, اس کو عزت دی ہے. ہر انسان, وہ ہندو ہو, وہ کرسچن ہو, وہ بدھسٹ ہو, وہ کوئی بھی ہو, بچہ سب کی عزت ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو مسلمان نہیں ہے یہاں پہ؟ ہاتھ کھڑا کریں. اگر آپ میں سے کوئی مسلمان نہیں یہاں پہ, سوری مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا. سارے مسلمان ہو ماشاءاللہ. بچوں ہر ایک کی عزت ہے. جو ہمارے یہاں پہ کرسچنز رہتے ہیں ساتھ, ان کی بھی عزت ہے. اسلام آباد میں ہندو کم ہے لیکن کچھ ہے, میں ملا ہوں کچھ سے. آپ سندھ میں چلے جائیں, سندھ میں بہت ہندو ہوتے ہیں, ان سب کی عزت ہے. بچوں سب کی عزت کرنا, ایک دوسرے کی عزت کرنا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہر ایک کی عزت حرام ہے, ہر ایک کی جان حرام ہے, ہر ایک کا مال حرام. کیا مطلب ہوا؟ کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے, کسی کو قتل نہیں کر سکتے, کسی کا مال چوری نہیں کر سکتے, کسی کو خیانت نہیں کر سکتے. بچے زبان کو ڈسپلن کریں, کسی کو تکلیف نہ دیں, آنکھوں کی ڈسپلن کریں, اپنے ہاتھوں پیروں کو ڈسپلن کریں, اپنی شرم گاہوں کو ڈسپلن کریں. صبر کریں بچوں, صبر کریں. اور جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو شادی کریں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بے حیائی کی چیز نہ دیکھیں. بے حیائی کی چیز دیکھ کے انسان کی شرم کا ڈسپلن ہو ہی نہیں سکتے. ٹو بی ویری آنیسٹ, نہیں ہو سکتے. تو بچوں پلیز انشاءاللہ ہم لوگ ایک اچھے انسان, ایک اچھے مسلمان بنے. یہ ہے ہمارا دین اسلام. یقین جانو اگر ہم سیکھ جائیں, عمل کریں, تو ہم لوگ جیسے مسلمان پہلے تھے, جنہوں نے دنیا میں بھی ترقی کی, جو اچھے انسان تھے, لوگوں کا خیال کرتے تھے, ہم انشاءاللہ تعالی we can go back to the same اولڈ جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عزت دی تھی, ہم دوبارہ سے وہاں واپس پہنچ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے, یقین جانے مجھے امید ہوتی ہے جب میں آ کے بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے, کہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اس کو سیکھ کے عمل کرنے والا بنے گا. لیکن کوئی نہ کوئی تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے امید تو یہ ہونی چاہیے کہ سب کریں گے انشاءاللہ, کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے. بچے جب اس ایگزام کا ٹائم ختم ہو جائے گا نا, دنیا کے ایگزام, اس کے بعد سارے ریلیشن شپس ختم ہو جائیں گے. آج تو میرے والدین ہیں, میرے بہن بھائی ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, ریلیشن شپس ہے نا, ہم کلاس میں کلاس فیلوز ہیں, دوست ہیں. لیکن جیسے ہی دنیا کا وقت ختم ہوگا, سارے ریلیشن شپس ختم. قبر میں کس کے ساتھ جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا نا, اکیلے. قیامت کے دن کوئی بھی نہیں ہوگا. بلکہ سو مچ سو قرآن کہتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ سے بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ, لوگ بھاگیں گے اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے. اس لیے بھاگیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پیرنٹس آگے کہیں گے دیکھو تم نے بدتمیزی کی تھی میرے ساتھ, آج مجھے بدلہ چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بھائی آ جائیں, بہن آ جائیں, بیوی آ جائے, بچے آ جائیں, وہ تو آ کے کہیں گے آج تو ریلیشن شپ ہی کوئی نہیں ہے نا, تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی, آج اپنے وہ جو تم نے نماز پڑھی تھی نا وہ مجھے دے دو. بیوی کہے گی تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا, وہ جو تم عمرہ کرنے گئے تھے وہ مجھے دے دو, اپنی تبلیغ مجھے دے دو, اپنا ذکر مجھے دے دو, اپنی تلاوت مجھے دے دو. یہ ہوگا قیامت کے حدیث کے مطابق. اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا, سارے لوگ ایک ایک کر کے اس سے اس کی نیکیاں چھین لیں گے اور اس بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. معاملہ بڑا سیریس ہے. تو اس کے بعد سب اکیلے رہ جائیں گے. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ کئی لوگ اپنے دوستوں کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں. سو کالڈ دوست نہیں ہوتے, یہ دشمن ہوتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں یار دیکھا یہ دشمن ہے ہمارے. یقین جانا قرآن میں ہے کہ ایک بندے کو جہنم میں ڈالا جائے گا, وہ کہے گا کہ کاش میں نے رسول کا راستہ لیا ہوتا, کاش یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا, مجھے تو ہدایت مل گئی تھی, اس نے مجھے گمراہ کر دیا. مجھے تو بتایا تھا کسی نے آگے آڈیٹوریم میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی تھی, وہ دوست نے مجھے گمراہ کر دیا. قرآن ہے, وہ کہے گا کاش بربادی ہو میرے لیے, کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. تو بچوں کسی کے لیے نا, خدا کے واسطے اپنی آخرت کمپرومائز نہ کرنا. لوگوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے کلاس فیلوز کے لیے, اپنے سو کالڈ دوستوں کے لیے نو, اپنی آخرت میں تباہ کرنا. بچوں جیسی موت آئے گی سب اکیلے ہو جائیں گے, سب اکیلے. تو اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ سمجھے ہوگے. بچوں پلیز دن کا نا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ, اور اس ٹائم ٹیبل جو ہے نا نماز کے گرد اس کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے کہ فجر کے بعد یہ ہوگا, ظہر سے پہلے یہ ہوگا, ظہر کے بعد یہ ہوگا, عصر کے بعد یہ کریں گے, مغرب سے پہلے یہ کریں گے,
مغرب کے بعد یہ کریں گے، عشاء کے بعد یہ کریں گے، ایسے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے. یہ ڈسپلن کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ بچوں پڑھا کرو. ایک اور قرآن کے اندر ذکر ہوا کچھ اور لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، کہ یہ لوگ جو بیٹھ کے مذاق اڑاتے تھے نا کچھ لوگوں کا، وہ دیکھو مولوی ہو گیا ہے، اس کو دیکھو ایسا ہو گیا ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ مل کے ان کا مذاق اڑاتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، وہ جو یوم الدین ہے جس دن نیکیوں کی جزا ملے گی، غلطیوں پہ سزا ملے گی، ہم اس دن کو جھٹلاتے تھے. کچھ لوگ زبان سے جھٹلاتے ہیں، کچھ لوگ عملی طور پہ جھٹلاتے ہیں. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہماری موت آ گئی، ہم نے توبہ ہی نہیں کی اس سب سے، اس لیے جہنم میں پہنچ گئے. قرآن ہے تو بچے نماز پڑھو 5 وقت کی، اور اس کے گرد اپنے ٹائم ٹیبل کو بناؤ. اور آپ سارے ماشاءاللہ لڑکے ہو، ہم سب کو مسجد میں نمازیں پڑھنی چاہیے بچوں، مسجد میں جماعت کے ساتھ. فجر میں لڑکے کیوں نہیں نظر آتے؟ مجھے بابا جی نظر آتے ہیں سارے. نوجوان آپ جیسے بچے نظر ہی نہیں آتے مسجد میں. مسجد تو بھری ہونی چاہیے ICB کے لڑکوں سے، یقین جانو. فجر جماعت سے پڑھنے کا، عشاء جماعت سے پڑھنے کا کوئی فائدہ بتائیں حدیث کی روشنی میں؟ ماشاءاللہ آدھی رات کی نماز پڑھنے کا ثواب، اور فجر بھی ساتھ جماعت میں پڑھ لے تو پوری رات. تو پھر کیوں نہیں پڑھتے بچوں؟ سب پتا ہے ماشاءاللہ. کیوں ایسا ہے کہ ہم لوگ عشاء اور فجر جماعت میں نہیں پڑھ رہے؟ Why is that؟ ہم سب کو چاہنا چاہیے آدھی رات کو سوتے رہے، ثواب ایسا مل رہا ہے. قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا تو یہ بچہ ساری رات ہر روز عبادت کرتا تھا. بندہ سوچے میں کہاں کرتا تھا، میں تو سوتا رہتا تھا. لیکن پھر کہا جائے گا تم عشاء جماعت سے پڑھتے تھے، تم فجر جماعت سے پڑھتے تھے، تو تم ایسے ہو جیسے ساری رات تم نے نماز پڑھی. اللہ اکبر. تو بچوں اس کی بھی نیت کر لو کہ عشاء جماعت سے، فجر جماعت سے، اور سارا دن will be around my prayers. ہم اپنی پلاننگ کریں گے نمازوں کے اراؤنڈ، اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس کے اندر لیکن کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے، بے حیائی کی چیز نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھو زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں. I can guarantee you that. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں زندگی میں اتنی برکتیں آئیں گی ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ریلیشن شپس کے اعتبار سے، انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے. یقین جانو زندگی میں ایک سکون آ جائے گا، اطمینان. آج کل کے بچے جو ہے نا خودکشیاں کر رہے ہیں، آج کل کے بچے جو ہے نا بیچارے ڈپریس ہو چکے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ساری بیکار چیزیں، اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے زندگی میں بچوں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کسی کو کوئی سوال ہے تو میں لے سکتا ہوں انشاءاللہ. ان کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تو اتنے نبی آئے تو پھر جہالت کیوں تھی؟ اصل میں شیطان اپنا کام کر رہا ہے. ہم اس سوال کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. ہمارے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج جہالت کیوں ہے؟ جہالت ہی ہے نا، ہم وہی ساری چیزیں کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، پہلے لوگ کر رہے تھے. آج بھی لوگ شرک کرتے ہیں. آپ جا کے دیکھو قبروں پہ لوگ قبروں والوں سے مانگ رہے ہوتے، شرک ہے. آج بھی جیسے ہم نے کہا بے حیائی ہے، عورت کی عزت نہیں ہے، آج بھی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، سب جہالت ہی تو ہے. تو آج کیوں ہے؟ جبکہ اللہ کے رسول نے تو ساری باتیں بتائی تھی ہم کو. وہ اسی لیے جہالت ہوتی ہے کیونکہ جہالت کا کیا مطلب ہے کہ انسان کو علم ہی نہیں ہے نا. جہالت اگنورنس اپوزٹ ہے علم کا. تو یہی میں نے آپ لوگوں سے سوال کیا کہ ہم لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، ہم لوگوں نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، ہمیں سورس ہی نہیں ہے علم کی، اس پہ گئے ہی نہیں، تو جہالت ہی ہوگی نا. ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا. جو انبیاء آئے تھے انہوں نے ان کی تعلیمات کو ویسے ہی چھوڑ دیا جیسے آج ہم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. یہ وجہ ہوئی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے. یہ جو میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ سارے لوگ ہیں، ہم لوگ اپنے آپ کو مذاکرہ کر رہے ہیں، ریمائنڈ کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خاص طور پہ ایک عزت یہ دی ہے کہ جو کام نبی کرتے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو سونپ دیا ہے کہ اب یہ کام ہم کریں کہ ہم لوگوں کو ریمائنڈ کرائیں جیسے کہ انبیاء ریمائنڈ کرایا کرتے تھے. یہ بہت بڑی عزت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ فرماتے تم بے سب سے بہترین امت ہو اے آخری امت، کہ تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے ہو، تم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو، تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ کی خاطر کرتے ہو. تو یہ ہمیشہ سے اللہ لوگ بھولتے جاتے ہیں، پھر اللہ نبی بھیجتے تھے، ریمائنڈ کراتے تھے. تو یہی وجہ کہ لوگ بھول گئے تھے. انفارچونیٹلی شیطان اپنا کام کر رہا ہے بچوں، شیطان کہیں نہیں گیا. شیطان کو اللہ نے مہلت دی ہے قیامت تک.
شیطان ہم سب کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ہم کو میک شور کرنا ہے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں اور شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئیں۔ کوئی اور سوال کسی کو؟ کدھر ہے ICB کے انٹیلیجنٹ بچے، عقل مند، جن کو سوالات ہو؟ سوال کا مطلب ہے کہ یہ بچہ بڑا عقل مند ہے، سیریسلی وہ سوچتا ہے، اسی لیے اس کے دماغ میں سوال پیدا ہوتے ہیں۔ جو بندہ بھی سوچتا ہے نا اس کے دماغ میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے یہ پوچھ لیا تو پھر میرا کیا بنے گا، ہے نا؟ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے لڑکا آیا، نوجوان لڑکا، اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میری شادی نہیں ہوئی۔ اب سوچو کہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کیوں اس نے سوال کر دیا؟ کیونکہ اسے ڈر کوئی نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ یہ سنت ہے کہ سوال کرنے چاہیے اور سوال بغیر ڈر کے کرنے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کاؤنٹر کوشچن کیا۔ اس نے کہا کہ کیا تم یہ چاہو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ ایسا ہو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، تمہاری بیوی کے ساتھ جب ہو ایسا ہو، تمہاری ماں کے ساتھ ایسا ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو نہیں چاہوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا جس کے ساتھ تم کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں، بیٹی، بہن، بیوی ہو سکتی ہے نا۔ پھر اس کے دل پہ ہاتھ رکھا اور اس کو دعا دی کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کرے اور اس پہ رحم کرے۔ وہ بچہ، وہ لڑکا ایک دم سے بدل گیا، سمجھ میں آ گیا اس کو یہ نہیں کر سکتی۔ ان کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں اس طریقے سے سیرت نہیں پڑھائی جاتی کہ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں، تو کیا ہمیں امپرومنٹ کی ضرورت ہے؟ انڈیڈ، آف کورس، ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں جب بھی کوئی کہانی ہم بچپن میں بھی پڑھتے تھے نا تو اس کا کوئی نہ کوئی مورل ہوتا تھا۔ اتفاق میں برکت ہے، کہانی پڑھی ہوئی ہے کہ وہ ایک آدمی، اس نے اپنے 11 بیٹوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ ایک لکڑی توڑو۔ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ کیا آج کل کوئی کہانیاں بدل گئی ہیں؟ تو پھر اس نے آخر میں کیا کہا؟ ساری 11 لکڑیاں جوڑو اور توڑنے کی کوشش کرو، نہیں ٹوٹی تو اس نے کہا دیکھو اتفاق میں برکت۔ ہم مورلز پڑھتے تھے، تو ہر کوئی بھی کہانی ہو، قرآن میں بھی بہت سارے قصے ہیں، تو قصے کیا صرف ایسی سٹوری بکس ہیں؟ ہر ایک کے پیچھے کوئی لیسن ہے نا، تو ہمیں لیسنز، ڈیفینیٹلی لیسنز پڑھنے، لیسنز ہی ہم نے سیکھنے ہیں ہر ایک سے۔ میں نے اس لیے پوچھا کہ بدل تو نہیں گئی کہانیاں؟ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ ایک پیاسے کوے کی کہانی سنی ہے آپ؟ پانی، اس کو پیاس لگی تھی تو مٹکے میں تھوڑا سا پانی تھا تو پتھر لاتا گیا اور وہ پانی اوپر آ گیا اور اس نے پیا اور چلا گیا، ہے نا؟ تو اس کا کیا مورل تھا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو وہ کہانی میں نے کہا بدل نہ گئی ہو۔ آج کل کہیں کہ جو کوا جو ہے اس کو پیاس لگی تھی تو کہیں سے اسٹرا لے کے آیا اور اسٹرا ڈال کے پی لیا اس نے۔ کہانیاں بدل بھی تو جاتی ہیں۔ تو بالکل مورلس تو سیکھنے چاہیے، اصل میں تو اٹس آل اباؤٹ مورلس۔ ہر چیز تو مورلز ہی تو ہوتے ہیں اصل میں، کسی بھی واقعے کے پیچھے کہ ایسا کیوں ہوا اور ہم کیا کریں، کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھیں گے ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں۔ بالکل اس طرح ہی پڑھانا چاہیے اور اس طرح ہی پڑھنا چاہیے۔ ہم انڈیویجولی یہ کر سکتے ہیں کہ کم از کم ہم خود تو اس کی فکر کریں نا کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں تو ہم تو خود تو لیسنس لینے کی کوشش کریں۔ قرآن کے اندر کتنے واقعات ہیں، بہت سارے، تو ان سب واقعات کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایک فرعون تھا، کتنا ایروگینٹ آدمی تھا، اس کا انجام کیا ہوا ہے فرعون کے ساتھ؟ اللہ نے ڈبا دیا نا اس کو۔ ہر ایروگینٹ آدمی کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے بالآخر۔ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اللہ اس کو ڈھیل دے دیں، لیکن ہمیشہ اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب میں آئے گا۔ اسی شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈس آنیسٹ لوگ تھے نا۔ جو بھی دھوکہ دے گا، ناپ تول میں کمی کرے گا، ملاوٹ کرے گا، اس پہ عذاب آتا ہے بچوں، اس پہ عذاب آتا ہے۔ کبھی کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے، عذاب ایسے آتا ہے کہ سیلاب آیا، کلاؤڈ برسٹ ہوا، پورے کا پورا گاؤں اجڑ گیا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کی ذات پہ عذاب آتا ہے، وہ انسان کو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا؟ ہومو سیکشوالٹی، مرد سے شہوت پوری کرتے تھے۔ ان سے زیادہ سخت عذاب کسی پہ نہیں آیا۔ جتنے عذابوں کا اللہ نے مینشن کیا نا قرآن میں، سب سے زیادہ سخت عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا، سب سے زیادہ سخت۔ تو یہ سارے جو سٹوریز ہیں اس کو پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو اس کا مورل کیا ہے، کیا سیکھیں اس سے، کہ ہم وہ ناکام نہ کریں جو انہوں نے کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ بتائے کہ جنہوں نے بہت اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعامات دیے۔ یہی تو سیکھنا ہے بیٹا، ہم خود پڑھیں، ہم خود سیکھیں۔ اگر ہمیں پڑھایا نہیں چاہ رہا تو ہم خود سے پڑھیں۔ اور کسی کو کوئی سوال؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جب دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی پاورز دیں گے کہ مردوں کو بھی زندہ کر پائے گا، پہلی بات تو مردوں کو زندہ نہیں کر پائے گا، وہ سب ٹرکس ہوں گی، illusion ہوگی، لیکن اس کو طاقت بہت ہوگی۔ یس، تو جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ دجال کو پاورز اللہ نے دی ہیں تو لوگ اس کو خدا کیسے مان لیں گے؟ یہی تو ساری بات ہے میرا بچہ۔ بات یہ ہے کہ تو آپ کو پتا ہے نا،
لیکن یہ بات اکثروں کو نہیں پتا. اس وقت لوگوں نے دوسروں کو خدا بنایا ہوا ہے کہ نہیں بنایا ہوا؟ سوال ہے، فوڈ فار تھاٹ. کیا ہم اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز نہیں کر رہے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ میرا کام بنا دے گا؟ قرآن کی صریح خلاف ورزی. میں کچھ نہیں کہتا، آپ سارے عقل مند ہو، آپ دیکھو کیا ہم اپنے دین پہ کمپرومائز کر کے لوگوں کے سامنے جا کے ان کی منتیں خوش آمدید نہیں کر رہے؟ تو ان کو خدا ہی بنایا ہوا ہے نا کہ تم جو کہو گے میں تیار ہوں کرنے کو تیار، جبکہ ان کو پتا ہے سب کچھ. اور دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکا. دجال سب سے بڑا دھوکے باز. وہ ایسے دھوکے سے انسان کو ٹریپ کر رہا ہے کہ انسان اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ٹریپ ہو رہا ہوں. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا ہے یہ سب ہمیں ٹریپ کر رہے ہیں. آج لوگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں سوشل میڈیا کے. لٹرلی ایڈکشن مینز ایڈکشن. جیسے سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، جیسے ڈرگز نہیں چھوڑ سکتے، اسی طرح لوگ سوشل میڈیا نہیں چھوڑ سکتے. بہت مجاہدہ کرنا پڑے گا اس سب غلط کاموں سے نکلنے کے لیے. تو اس طرح ٹریپ کر رہا ہے شیطان دجال کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چل رہا اس دھوکے سے. تو انسان یہی ساری بات ہے نا کہ آپ دیکھو سارا دن ہم جو آج بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ڈسپلن نہیں ہیں، ہم لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں. ہمیں یہ وقت استعمال کرنا چاہیے تھا اچھے کام کرنے کے لیے. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ اسی لیے نہیں کر رہے کہ ہم لوگ ایک طرح سے ٹریپ ہو چکے ہیں. تو بس اسی ٹریپ کے اندر پھنس جائے گا انسان بدقسمتی سے. دنیا کا اتنا ایک بات آتی ہے دجال کے بارے میں، جو اس کو مانے گا نا کہ وہ خدا ہے تو اس کو اوپر دنیا کھل جائے گی، اور جو کہے گا کہ تم خدا نہیں ہو اس پہ دنیا کی نعمتیں بند ہو جائیں گی، سختی آ جائے گی اس کے اوپر. اب مجھے یہ بتاؤ کون ہو ہم میں سے کون اس کے اندر اتنی ہمت ہے، اتنا ایمان ہے، وہ کہے گا میں تمہیں خدا نہیں مانتا، اگر میرا سب کچھ ختم بھی ہوتا ہے تو ہو جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط؟ بہت کم نا. تو آپ سوچو کہ لوگ مانیں گے خدا اس کو، اور جیسے میں نے کہا آلریڈی مان رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو ہے کہ اگر میں نے اس کو خدا نہیں مانا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا. تو لوگ خدا مان رہے ہیں آج بھی. یہی ہوگا دجال جب آئے گا. ہمیں پتا ہوگا، کئیوں کو پتا بھی ہوگا، لیکن وہ ان کے اندر اتنی ایمانی قوت نہیں ہوگی کہ وہ اس کا انکار کر سکیں. اور کچھ لوگ بالکل ہی جیسے میں نے کہا کہ بھول چکے ہوں گے اور بس اس کے پیچھے چل پڑیں گے. That's what's happening even now. آج بھی ہو رہا ہے ایسا. کوئی آخری سوال بچوں، ایک آخری سوال. جی بیٹا. آج کل کا نوجوان ویسٹ سے انفلوئنس کیوں ہے جبکہ ہمارے سامنے اتنی خوبصورت سیرت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے؟ آپ بتاؤ. کوئی لڑکے ہوتے ہیں نا جینس پھاڑی ہوتی ہے، ٹراؤزر پہنی ہوتی ہے، آدھی لٹک رہی ہے، انڈر ویئر کا کلر بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں جینس کیوں پھاڑی؟ ان سے پوچھتا نہیں ہوں، ایک جنرل پوچھتا ہوں. اسی طرح سوچ نہیں رہے بچوں. They're not thinking. نمبر 1 سوچ ہی نہیں رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بس کسی نے کیا میں اس کو اٹس کول اس لیے. نمبر 2 ان کو لگتا ہے، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، ان کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے دیکھو یہ کتنے ترقی یافتہ ہے، ہم تو بالکل ہی گئے گزرے ہیں، تو ان کو فالو کریں گے تو شاید ہمیں بھی ترقی مل جائے گی. لیکن میں نے ایک بات کی تھی شروع میں کہ ان کو ان کی ظاہری ترقی تو نظر آ رہی ہے، لیکن ان کے اندر کتنا مورل ڈکلائن کی وجہ سے ان کی جو سوشل سٹرکچر ہے کس طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا. ہمارا بچہ اس کو دیکھ ہی نہیں رہا، اسے پتہ ہی نہیں ہے گھروں کے اندر کیا تباہی مچ چکی ہے. یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، جب لوگ شادی کے بغیر رہتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کوئی سوچ ہی نہیں رہا. بچوں کے اندر کتنی ڈپریشن آ چکی ہے، نوجوانوں میں کتنی ڈپریشن آ چکی ہے، سوئسائڈل ہو چکے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو اس کے ظاہر سے اٹریکٹ ہو کے بچے ان کو کاپی کر رہے ہیں، اور خود بھی بیچارے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، خود بھی ڈپریس ہو رہے ہیں، خود بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کا شکار ہو رہے ہیں، خود ان کے ریلیشن شپس خراب ہو رہے ہیں. تو ان کے ظاہر کو دیکھ کے ان سے انسپائر ہو رہے ہیں صرف. اور ان کو یہ نہیں احساس کہ جو ہمارے دین کے اندر اصول اور پرنسپلز ہیں، نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ان سب کے اندر میرا فائدہ ہے. آخرت کو بھول چکے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ پورا ایک نیریٹو ہے ویسٹ کا، یولو یو اونلی لیو ونس، زندگی ایک دفعہ ملے گی، مزے کرو، انجوائے کرو. آخرت کا کانسیپٹ بھول چکا ہے. یہی باتیں ہم نے ساری آج کی ہیں. یہ وجہ ہے ہمارا نوجوان جو ہے بدقسمتی سے ویسٹ کی اتباع کر رہا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری کتنی خوبصورت ٹریڈیشن ہے، کتنی اچھی ہمارے پاس ایک نمونہ ہے جس کو فالو کر کے ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے. یہی میں آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ پلیز سیکھو بچوں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.